कंपनी ने 2022 के शुरू में अवाइल में कोटा सिस्टम बंद कर दिया और परफॉर्मेंस के ऊपर आ गए। हमने खुद एज अ रिलेशन ग्रुप और वैसे उमर मलिक बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की कि हम मेंटली रेडी नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। कैप्टन ऑनेस्टली बहुत ज़बरदस्त मिला। उम्र में हमसे छोटे हैं मुजीब खान साहब, लेकिन विजनरी आदमी है और सबसे बड़ी बात है काम करने वाले को पसंद करते थे। कल जो डील अभी लॉन्च भी हुई है 2.6 और 6 मरला। मुजीब अहमद खान साहब एक मुतासिर कौन पर्सनालिटी है। मैंने मुजीब साहब से एक चीज़ सीखी है कि नेगेटिविटी लोगों का फैलाने का काम हमारा नहीं, हम पॉजिटिव हैं और वो हमेशा कहते हैं द बेस्ट इज़ येट टू कम। मैं आपको एक खुला बता रहा हूँ, जो चीज़ आज जिसके पास पड़ी है वो 2 से 3 महीने के बाद आज अगर वो लखपति है तो वो करोड़पति होगा, जो करोड़पति है वो अरबपति होगा। मेरा बेटा है उसामा, ही इज़ वर्किंग विद द नेम ऑफ आश मार्केटिंग। उसने 1-1.5 साल हमें असिस्ट किया, सारा कुछ किया, लेकिन जब तक मुजीब भाई ने या मैनेजमेंट ने नहीं समझा कि ही इज़ वेरी लॉयल एंड वेरी हार्ड वर्किंग, उसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। गो कि वो मेरा बेटा है। मुजीब अहमद खान अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के हामिल शख्स, बेहतरीन एक मोटिवेशनल स्पीकर मैं कहूँगा, बेहतरीन एक ह्यूमन रिसोर्स के चैम्पियन मैं कहूँगा कि हाउ टू डील विद द पीपल, और सबसे बड़ी बात है आइज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सारी रियल स्टेट कम्युनिटी को अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी असद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन लाहौर एतमाद स्टेट से आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज बेसिकली आपके सामने आने का मकसद ये था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी, बहुत ज़्यादा लोगों की फ़ोन कॉल्स हैं, इंफॉर्मेशंस लेना चाहते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में, कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में, जो कि अभी DHA में और DHA से बाहर पूरे पाकिस्तान में एक हॉट टच जो है वो एक स्कीम बन गई हुई है और रिहायशी स्कीम बन गई हुई है। लोग बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ भी लोग पूछते हैं इसके बारे में, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसी के मुतालिक आज मैं उमर मलिक साहब जो रिलेशन ग्रुप में हैं और एक जाना माना नाम है DHA में और अपना लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड डीलर भी हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो आप हमारी कम्युनिटी को बताएं कि आपने कितने अरसे से लाहौर स्मार्ट सिटी से मुंसलिक हैं और कितनी अचीवमेंट्स आपने जो है ना वो भी अपने हिस्से में की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया चौधरी असद साहब, और मैं तमाम मीडिया पर्सन जो इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं मौजूद हैं, उनके तवस्सुत से ये जो प्रोग्राम आपने किया आज कंडक्ट, मैं शुक्रगुजार हूँ सबका। थैंक यू। जहाँ तक बात है जी लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी की, तो बहुत लंबा सफ़र तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त और सहल सफ़र था। हमने मार्च 2021 में ये काम शुरू किया उनके साथ, और शुरू में चूँकि कोटा ओपन होता था तो हमें फ़ील नहीं हुआ कि हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो कर रही थी, लोग एंटर हो रहे थे, तो कंपटीशन की भी एक फ़िज़ा आनी शुरू हुई। फिर कंपनी ने 2022 के शुरू में अवाइल में कोटा सिस्टम बंद कर दिया और परफॉर्मेंस के ऊपर आ गए। हमने खुद एज अ रिलेशन ग्रुप और वैसे उमर मलिक बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की कि हम मेंटली रेडी नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। इख्तलाफ राय भी रखते थे कि क्या है तरीक़ेकार, क्योंकि हम मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं थे, और ग्रास रूटर्स ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस चीज़ को एकदम से कैप्चर किया चीज़ों को। कैप्टन ऑनेस्टली बहुत ज़बरदस्त मिला। उम्र में हमसे छोटे हैं मुजीब खान साहब, लेकिन विजनरी आदमी है और सबसे बड़ी बात है काम करने वाले को पसंद करते थे। हमारे मुख्तलिफ वहाँ पे गॉसिप भी होती थी, बात भी होती थी, कई दफ़ा हम मोबाइल से इस चीज़ को समझते थे। तो मैं चूँकि लोगों को कन्विंस कर लेता हूँ जल्दी, लेकिन ऑनेस्टली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि समबडी कन्विंस्ड मी वेरी पॉजिटिवली, और वो मुजीब अहमद खान साहब हैं। तो इस सफ़र में हमने जब काम शुरू कर लिया तो हमें अंदाज़ा हो गया कि यार ये पैसों के साथ नहीं चलते, ये पैसों के बजाय परफॉर्मेंस के साथ चलते हैं। वहाँ पे इक्वलिटी का एक तस्वुर जो दिया गया, वो कल जो डील अभी लॉन्च भी हुई है 2.6 और 6 मरला,
وہاں تک بھی دیکھا گیا. تو سفر بہت شاندار ہے, بہت زبردست, اچھے ساتھی ایڈ ہو گئے, اور ہمیں چاہیے تھا جو سفر کہ کیسا گزرے گا اس سے بہت بہترین ہے. ویری نائس. کیونکہ سر یہ ابھی جو ڈی ایچ اے کی جنٹری ہے, دس از اے بگ جنٹری جس کو آپ ریپرزنٹیٹیو ابھی آپ ہیں یہاں پہ لاہور اسمارٹ سٹی کے, اور بہت سارے ڈیلرز ہیں, لیکن بیکاز آپ ایک بڑے پرانا کام کرنے والے ہیں تو کچھ تفصیلات ہیں جو ڈیٹیلز ہیں وہ اپنی کمیونٹی کے سامنے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. وہ یہ کہ کل ایک ایونٹ ہوا, وہ بہت شاندار ہوا, میں بھی وہاں پہ موجود تھا. اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں جی, اسمارٹ سٹی نے ہمیشہ ہی ایک نا ایونٹ جو بھی آرگنائز کرتے ہیں وہ بغیر مقصد کے نہیں کرتے. ایک تو سب سے بڑی بات تھی کہ جب ڈیل آتی ہے تو ہم وہاں پہ ایل ایس سی کے ہیڈ آفس میں مختلف جگہوں پہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے یہ کانسیپٹ دیا نہیں تھا. تو یہ بھی کریڈٹ گوز ٹو کیپٹن, انہوں نے کل سب کو اکٹھا کیا وہاں پہ, اور کچھ سمجھ لیں کہ ایک جشن کا سما نہیں تھا, آپ کو محسوس ہو رہا تھا کل, کیونکہ ایوری بڈی واز ہیپی, کیونکہ سب بندوں نے میرٹ پہ اپنا اپنا کوٹا لیا, اس سے پروفٹ جنریٹ کیے, اور تمام لوگ خوش تھے, اور اٹ واز لائک اے سیلیبریشن. اور جو مین مقصد تھا وہ ایک اندیا دینا تھا کچھ چیزوں کے بارے میں, وہ آپ کو ساتھ ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ نظر آنی شروع ہو جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. سر اندیے کی آپ نے بات کی تو مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح مجیب احمد خان صاحب ایک متاثر کن پرسنالٹی ہے ہمارے درمیان میں ابھی, جو جنہوں نے جس طرح گروم کیا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ابھی جتنی بھی پاکستان کی سوسائٹیز ہیں دے آل ور کاپی ٹو اسمارٹ سٹی. یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں بات ہے اس ٹائم پاکستان کے اندر کہ بہت ساری سوسائٹیز جن کو 20 سال, کسی کو 25 سال, کسی کو 50 سال سوسائٹیز ہو گئے, ابھی وہ میکانزم نہیں بنا سکے, ڈیلرز نیٹ ورک نہیں بنا سکے. انہوں نے ایک بہت اچھا نیٹ ورک کریٹ کیا, اس کے لیے تو اوبیسلی ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن کل وہ کچھ خوشخبریوں کی بات کر رہے تھے, تو اب ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کلوز ٹو ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ خوشخبریاں کون سی ہیں؟ یہ وہی خوشخبری ہیں جی جس کے بارے میں لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے تھے, ابہام پھیلا رہے تھے, اور اپنے انویسٹرز کو منافع سے دور رکھ رہے تھے, اور کسی بھی ایسی سوسائٹی میں ان کی انویسٹمنٹ کرا رہے تھے جس سے نہ آر او ای اچھا کیلکولیٹ ہو سکا, نہ آر او آئی. ابھی آپ کے سامنے باقی سب بھی ڈیولپر ہمارے بھائی ہیں. میں نے مجیب صاحب سے ایک چیز سیکھی ہے کہ نیگیٹیوٹی لوگوں کا پھیلانے کا کام ہمارا نہیں, ہم پازیٹیو ہیں, اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں دا بیسٹ از یٹ ٹو کم. تو وہ ابھی آنے والا ہے, بہتری کرنی ہے, اور ہمارا کمپٹیشن صرف ہمارے ساتھ ہے, باقی سب دوست بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقیاں دے, اور جتنے لوگ اچھا پازیٹیو کام کر رہے ہیں وہ کریں, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور خوشخبری وہی ہے جو بار بار رستے کی بات کرتے تھے لوگ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو وعدے حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ نے, اور جس طرح ہمارے کیپٹن ہیڈ آف سیلز مسٹر مجیب احمد خان نے ڈے 1 سے کیے تھے, این او سیز کے حوالے سے, باقی اپروولس کے حوالے سے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ چوہے صاحب یہ 2-3 مہینے میں ان تمام لوگوں کو ہمارا کام حبیب رفیق کی مینجمنٹ رستے کھول کے جواب دے گی انشاءاللہ. ابھی سر جس طرح انہوں نے این او سی لیا 55 ڈیز میں, جو ویری کلیل ٹائم میں انہوں نے لیا, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بگ برانڈ ہے, تو اوبیسلی ان کے پاس زمین, لینڈ, این او سیز, ہر چیز موجود ہے. آگے کیونکہ کمپٹیشن بہت ہے اس ایریے میں, پہلے جہاں پہ یہ لاہور اسمارٹ سٹی ہے انٹرچینج کے اوپر ہے, کلاشا کاکو کے اوپر, وہاں پہ سوسائٹیز بہت کم تھی. اب کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہوا ہے, وہاں پہ ہر برانڈ کی کوشش ہے وہاں پہ لینڈ لے, وہاں پہ زمین کاٹے اور سوسائٹی کو ایک بنائے. آگے 2 سے 3 مہینے دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو آل ریئل اسٹیٹ کمیونٹی. تو اب 2 سے 3 مہینے میں کیا ایسا خاص ہونے جا رہا ہے جو جس کا اندیا کل مجیب صاحب نے بھی کیا اور ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں 2 سے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے تو جو میں ریئلٹرس کے حوالے سے بتا دوں, جس طرح ہم نے ایک ٹیزر دیا ہے, پہلے لوگوں کو ہلکا سا آشناس کرایا اس چیز سے کہ ہم نے بڑی ریکویسٹ کی, اور مجیب بھائی نے ہمارا ایک سوال ہائر مینجمنٹ تک پہنچایا, ہماری ایک ریکویسٹ تھی, اس کو آج جس طرح ماشاء اللہ مان لیا گیا ہے. تو ریئلٹرس کو سب سے پہلے خوشخبری دے رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی ڈائریکٹلی کام نہیں کر رہے یا اس کو سیریس نہیں لے رہے, اور جیسے آج کل مختلف سوسائٹیز اور ڈی ایچ اے کے کچھ معاشی حالات ہیں اور کچھ ٹرانسفرز کم ہیں, تو یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا, اور یہ ہم سارے دوست ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. اور یہ رستہ کھلنے سے نا ایک چیز میں آپ کو کھلا بتا رہا ہوں, جو چیز آج جس کے پاس پڑی ہے وہ 2 سے 3 مہینے کے بعد آج اگر وہ لکھ پتی ہے تو وہ کروڑ پتی ہوگا, جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی ہوگا. تو یہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جو چیز آج 5 لاکھ رون پہ ہے
وہ 15 लाख ऑन पे भी आपको दस्तयाब नहीं हो रही होगी. तो प्लीज़ एंटर बी ऑन टाइम और इन्जॉय करें. क्यों लाइफस्टाइल चेंज करने जा रहा है लाहौर स्मार्ट सिटी. व्यूअर्स, जिस तरह आपको पता है कि जो स्मार्ट सिटी के दो ही जो है मेनली उनके प्रोजेक्ट्स हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, जो कि एक इस टाइम पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़े और वसी पैमाने पे प्रोजेक्ट बन चुके हैं. तो मलिक साहब मुझे ये बताइएगा कि अब जो रजिस्टर्ड नहीं है, हमारी कम्युनिटी रजिस्टर्ड नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कुछ लोग नहीं हैं और बहुत कम लोग हैं और सुपर डुपर लोग हैं जो फाइनेंशियली लिहाज से, जो मेरिट के लिहाज से, जो ट्रांजैक्शंस के लिहाज से बहुत वेल अवेयर्ड है. उसमें आपका भी ओबियसली नाम है. तो जो लोग अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं, काम करना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि मैं लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी में काम करूं, उनके लिए एडवाइस क्या और किस तरह वो काम करें? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और ये सवाल हमें डायरेक्टली भी बहुत जगह से सुनने को मिलता है और इनडायरेक्टली भी. और कई दफ़ा लोग समझ नहीं पाते कि व्हाट एक्चुअली दे आर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी. और अपॉर्चुनिटी कैसे? हार्ड वर्क के साथ. और जिस तरह बॉस हमेशा कहते हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हार्ड वर्क में, खाली हार्ड वर्क इज़ नॉट सफिशेंट. मेरा बेटा है उसामा, ही इज़ वर्किंग विद द नेम ऑफ आश मार्केटिंग. उसने 1-1.5 साल हमें असिस्ट किया, सारा कुछ किया. लेकिन जब तक मुजीब भाई ने या मैनेजमेंट ने नहीं समझा कि ही इज़ वेरी लॉयल एंड वेरी हार्ड वर्किंग, उसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया था. गो कि वो मेरा बेटा है. लेकिन जब रजिस्टर्ड किया अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक उसको एक पीस दिया एंड वो पीस मुझे पीस नहीं लगता था, वो मुझे एक अवार्ड लगता था मुझे भाई की तरफ से. जब लोग रजिस्टर्ड नहीं हो रहे थे और इस तरह ही अदनान मेरा छोटा भाई है, पार्टनर हैं, हम 6 साल से इकट्ठे हैं, वो रजिस्टर्ड किया गया. तो जो नॉन रजिस्टर्ड लोग हैं ना, उनको ये बता रहा हूँ कि ये प्रोसीजर हम सारे अडॉप्ट करके आ रहे हैं. परफॉर्मेंस दी, कंपनी ने समझा कि दे आर एलिजिबल टू वर्क विद अस, तो वो आए. कल एक साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, अलवी साहब, वो काम कर रहे थे, उनको कमर्शियल का एक पीस भी नहीं मिला, पर एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स उन्होंने दी पूरे हॉल में 300-400 लोगों के सामने कि मुझे खुशी ये हुई कि मुजीब अहमद खान साहब मेरिट वाले बंदे हैं. उन्होंने मेरिट के हिसाब से लोगों को एंटरटेन किया है. आज मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं मेहनत करूँगा, मैं प्रूफ करूँगा और फिर इंशाल्लाह ताला वहाँ से कुछ चीज़ लूँगा. जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है. कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, मैनेजमेंट के असूल बहुत ज़बरदस्त हैं. सिर्फ उन SOPs को फॉलो करें, प्रॉपर वर्क करें, अपने क्लाइंट को बताएं कि क्या है, क्या बेहतरी नहीं है. इंशाल्लाह ताला आपका काम, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी. दोस्तों से कोऑर्डिनेट करके चलें, फाइल्स लेनी हो, देनी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं. हम आपको ऑथराइज नॉन ऑथराइज का बताएंगे, हम आपको प्रोसीजर के मुतालिक बताएंगे. हमारा स्टाफ आपको पूरे तरीके से वहाँ ट्रांसफर्स में असिस्ट कर देगा ताकि आपको कहीं पे भी ये प्रॉब्लम ना आए. क्यों? अगर एक ज़िम्मेदारी मुजीब साहब की थी तो आज दूसरी ज़िम्मेदारी DHA के ऊपर आयद हो गई है. जब से हमें ये पता चला कि हमारे दोस्त रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं विद इंसेंटिव्स इंशाल्लाह ताला, विद कोटा, तो ये अब हम सब की ज़िम्मेदारी है, मेहनत करें और आगे आएँ. व्यूवर्स, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मलिक साहब जो आपने कंपनी से और कंपनी की मेहरबानी से अभी DHA में आ रही है ये अपॉर्चुनिटी. तो जिस तरह नाज़रीन आपको पता है कि लाहौर जब बढ़ रहा था तो लाहौर सबसे पहले बढ़ा फिरोजपुर रोड की उस वाली साइड पे, उसके बाद रावण रोड, उसके बाद ठोकर न्याज बेग से आगे. ये लाहौर की अप्रोचेस थी जो लाहौर मुसलसल बढ़ रहा था हाउसिंग स्कीम के लिए. अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ कि 2 साल में जब लाहौर स्मार्ट सिटी कालाशाह काकू वाली साइड पे आया तो वहाँ पे बहुत चंद सोसाइटीज़ थी जिनके रेट भी बड़े बहुत ही चीप रेट थे. जब से लाहौर स्मार्ट सिटी उस रीजन में आया, उन्होंने आके डेवलपमेंट स्टार्ट की, तो एक बहुत बड़ा जुमगुठा जो सोसाइटीज़ का जो रावण रोड पे काम कर रहा था, ठोकर न्याज बेग पे काम कर रहा था, फिरोजपुर रोड पे काम कर रहा था, वो सारी सोसाइटियों का जो रुख है वो कालाशाह काकू बन गया और अब हब है सारी सोसाइटीज़ का. तो अब मुझे ये बताएं इन्हीं मामलात में कि अब सोसाइटीज़ लाहौर स्मार्ट सिटी ऑब्वियसली सुपर डुपर है, उसके जो DHA के बाद लोग कहाँ पे काम करें, इसके बाद कोई इसका कोई मैच, कोई कंपैरिजन जो आप समझते हैं कि इसके बाद कोई और भी सोसाइटीज़ करनी चाहिए? सबसे पहले तो जी मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इस सवाल का भी. ये सवाल लोग पूछते नहीं हैं, शायद हिम्मत नहीं करते कि पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट आएगा. तमाम वो डेवलपर्स जो इस पाकिस्तानी कौम को, ओवरसीज़ मुकीम पाकिस्तानियों को सर्व करने की नीयत से, प्रॉपरली डिलीवर करने की नीयत से किसी भी पाकिस्तान के हिस्से में सोसाइटीज़ ला रहे हैं,
میں ان کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ان کے لیے میں بالکل بیسٹ وشز رکھتا ہوں. اب بات کرتے ہیں کالا شکاکو اور اس کے اطراف میں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. وہاں پہ ہب بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں. جب سے سیالکوٹ موٹر وے وہاں پہ کھلی, بہت زیادہ چھوٹے شہروں کا آپس میں آنا جانا ہو گیا. تو ہمارا کیا تھا کہ جب ہم آئے وہاں پہ لوگوں کو ایک شعور دیا, سوسائٹیز اور آئیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا پھر وہی جواب ہوگا, ہمارا مقابلہ ہم سے ہے. جو ایمینٹیز, جو فیسلٹیز ہم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ لاہور اسمارٹ سٹی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی میں, وہ اپنی ایک مثال آپ ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اور گرو کریں گے. گروم کرنے کی ضرورت تھی, گرومنگ کا عمل سٹارٹ کر دیا ہے مینجمنٹ نے اور کیپٹن نے. تو آپ کو بہترین لوگ ہر جگہ پہ نظر آئیں گے. اور میں اس وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کے ان تمام دوستوں کی موجودگی میں کہ جو ایک دفعہ لاہور اسمارٹ سٹی میں کام کر لے گا, 5 سال کے بعد اس سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں. لوگوں سے پوچھے گا یہ کرتے کیا ہیں. آپ کا لائف سٹائل, آپ کا سٹینڈرڈ, آپ کی ارننگ, آپ کی انکم اتنی سٹرانگ ہوگی 5 سال کے بعد کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے اور گروپ کا بھی شکر ادا کر رہے ہوں گے. اس کا شارٹ میں جواب یہی ہے کہ دیر از نو کمپیریزن ود دی لاہور اسمارٹ سٹی. دے آر مچ مور کمیٹڈ ود اینی بڈی ایلس. ویری نائس. اچھا, ابھی چونکہ پوزیشن والی سائڈ پہ بڑھ رہا ہے, ایک قدم اور بڑھ گیا لاہور اسمارٹ سٹی. جو لوگ 3 سال 4 سال لوگوں کو فائلز دیتے تھے اور پوزیشن نہیں دیتے تھے, کیا ابھی سوال یہ ہے کہ کیا لاہور اسمارٹ سٹی اب جس طرح انہوں نے پوزیشن دینا شروع ہو گئے ہیں, کیا اسی امیج کو برقرار رکھتے ہوئے کتنی جلدی لوگوں کو پوزیشنز دیں گے, کتنی جلدی لوگ وہاں پہ رہیں گے؟ اور اس سے ہٹ کے ایک ہی سوال, 2 سوال اکٹھے مرج کر رہا ہوں کہ کون لوگ ہوں گے جو ابھی جو ہیں وہ آ رہے ہیں رہنے کے لیے, اور 2-3 سال بعد کون لوگ ہوں گے وہاں پہ جو رہائش پذیر ہوں گے؟ آپ کے سوال کے 2-3 پارٹ ہیں, میں اس کو اسی طرح جواب دیتا ہوں. لاہور اسمارٹ سٹی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی کا دونوں کا مشترکہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے میرے لیے. کیپٹل میں اوورسیز پرائم جب آیا تو اس کا بھی 3 سال کا تھا ٹائم پیمنٹ پلان, لیکن 1.5 سال میں پوزیشن ڈلیور کر دیا, جس کی مثال کیپٹل اسمارٹ سٹی اوورسیز پرائم 2 آپ کے سامنے ہے کہ لانچ ہونے کے آدھا گھنٹہ کے بعد کسٹمر موجود تھا اور آن ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. اچھا, کچھ لوگوں کا جو یہ ذہن میں ہے نا کہ جی کوئی آن ڈیلر ڈیولپ کرتا ہے, تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. ایک پلاٹ کے اگینسٹ 1200 سے 1500 کسٹمر ریڈی لائن میں کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے. تو آبویسلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فارمولا پوری دنیا میں جیسے جیسے لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے, اور پھر دوسرا یہ آن نہیں ہے, یہ کمپنی نے ایک بہت زبردست پرائس اسٹرکچر تیار کیا جس میں اس کے انویسٹرز, اینڈ کنزیومر, اسمارٹ سیلز پارٹنر سب خوش رہتے ہیں. چلیں ایک مثال دیتا ہوں اس کی پرائس کی. آپ اگر قریب میں لاہور اسمارٹ سٹی کے کچھ سوسائٹیاں دیکھیں, ادھر دیکھیں 2 مرلہ کمرشل کتنے کا ہے, 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا. تو آج ہم 2.5 مرلہ کمرشل 69 میں لے کے, اگر اس پہ آن ہے 20-22 لاکھ روپیہ, 25 لاکھ روپیہ, تو وہ تب بھی اس سے بہت سستا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے کے لیے بھی روم ہے اور وہ آتا جائے گا. اور اسی طرح جو آپ نے سوال کیا کہ جی کون لوگ رہیں گے ابھی اور کن لوگوں نے ابھی جا کے وہاں پہ رہائش پذیر ہونا ہے, اس کا فرق کیا آئے گا. ابھی کون لوگ آئیں گے جن کے بچے پڑھ رہے ہیں, مختلف شہروں سے آئے ہوئے, 20 سے 22 یونیورسٹیز ہیں, آج پوزیشن کھلے گا, کل کنسٹرکشن انشاءاللہ شروع ہے انشاءاللہ. اور 2-3 سال کے بعد کون لوگ ہوں گے؟ لاہور کے وہ لوگ جو کسی پرانے فیزز میں ڈی ایچ اے کے, گلبرگ کی پرانی گلیوں میں, رائے وینڈ کی کسی سوسائٹی میں, وہ جب اب گھر شفٹ کرنا چاہیں گے وہ ایک مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے لاہور اسمارٹ سٹی کا رخ کریں گے, اور پھر مجھے بڑی امید ہے کہ وہ وہاں کے رہائشی ہوں گے. ناظرین, آپ کو بتاتے جائیں کہ لاہور اسمارٹ سٹی واحد وہ پروجیکٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی رہائش سے پہلے پارکس بنائی, گریو یارڈ بنایا, مسجد شروع ہو چکی ہے, یونیورسٹی شروع ہو چکی ہے, اسکول شروع ہو چکا ہے, روڈز کمپلیٹ ہو رہے ہیں, اپنی جو پلاننگز ہیں, جو انڈر گراؤنڈ ان کی سیوریج پلان ہے, وہ سارے کے سارے ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بہت ساری سوسائٹیز آتی ہیں جو فائلز کی مد میں بھیجتی ہیں, 4 سال بعد وہ سوچتی ہیں کہ ہم نے ان کو جو 4 سال میں انسٹالمنٹس دی ہیں ان کو دینا کیا. تو لاہور اسمارٹ سٹی واحد وہ پروجیکٹ ہے جو ٹائم سے پہلے اپنی پلاننگ کرتا ہے. جس طرح ملک صاحب نے فرمایا کہ اس کا کوئی کسی سوسائٹی سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. یہ خود اپنی مثال آپ ہے, خود اپنا کمپٹیشن آپ ہے. تو اس لیے اب لاسٹ ایک ملک صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا
جو کہ جو خالصتاً کمپنی کے لحاظ سے اسمارٹ سٹی کی ساخت کے لحاظ سے اس کا آپ نے مجھے تھوڑا سا شارٹ آنسر دینا ہے، اس لیے کہ ویڈیو کافی لمبی بن چکی ہے. میں چاہتا ہوں کیونکہ سوال بہت ہیں اور ان کے جواب بھی بہت ہیں، تو اس لیے اب مجھے یہ بتائیں کہ مجیب احمد خان صاحب جو کہ ایک متاثر کن پرسنالٹی ہے، جنہوں نے جب سے لاہور اسمارٹ سٹی کو لیڈ کرنا شروع کیا، وہ تب سے ہی الحمدللہ اتنا لیڈنگ رول ہے، اتنا موٹیویشنل رول ہے، اور ایک ٹیچر کے لحاظ سے وہ اپنے رجسٹرڈ ڈیلر کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو لے کے چلتے ہیں. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کی اچیومنٹ کے بہت سارے جھنڈے انہوں نے گاڑے ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی میں اور لاہور اسمارٹ سٹی کے. ان کی پرسنالٹی کے بارے میں تھوڑا سا آپ اپنے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں پلیز. مجیب احمد خان الحمدللہ ایک زبردست پرسنالٹی کے حامل شخص، بہترین ایک موٹیویشنل اسپیکر میں کہوں گا، بہترین ایک ہیومن ریسورس کے چیمپئن میں کہوں گا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پیپل. اور سب سے بڑی بات ہے آئزی. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ باس ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہی از اے لیڈر اور ہی از اے بورن لیڈر. زبردست طریقے سے وہ پوری کمیونٹی کو لے کے چلے، اپنی سیلز پارٹنر کو باقاعدہ اسٹیپ وائز کہ جو جتنا وزن اٹھا سکتا ہے اس سے 1 کلو بھی سمجھو اوپر وزن نہیں ڈالا انہوں نے. اور دوسرا میں نے بہت سیکھا ان سے، سب سے بڑی جیت ان کی پیشنس ہے. مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے، مختلف کچھ مخصوص ڈیلر جو ہر سوسائٹی میں جا کے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں، کچھ ایسے ہی اور بھی لوگ، جتنے محبت سے اور اللہ کے اوپر چھوڑ کے جس بندے نے ڈیل کیا ہے، ریمارکیبل. میں کئی دفعہ سمجھتا تھا کہ ریٹیلیشن آتی تھی کہ جی لوگ من گھڑت کہانیاں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں رستے کے متعلق، زمین کے متعلق. دا مومنٹ آئی گاٹ کلوزر ٹو ہیم، مجھے پتہ چلا کہ نہیں یار، لائف گزارنے کا طریقہ ان سے سیکھنا چاہیے کہ کتنے ہمبل طریقے سے انہوں نے سب چیزوں کو فیس کیا. اور ایک ہی بات کہتے ہیں، وہ تو عز و منتشا وہ تذل و منتشا، اور اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا پھر ان لوگوں کو معافیاں مانگتے، ان لوگوں کو سوری کہتے. اور وہ جو بندہ لائل ہوتا ہے، اور وہ لائل ہے اپنے انویسٹرز کے ساتھ، اینڈ کنزیومرز، کمپنی کے ساتھ، اور اپنے اسمارٹ سیلز پر. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیت اس شخص کی ہے، اور ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم ان سے سیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں. ویری نائس. ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام جو آج خالصتاً لاہور اسمارٹ سٹی، کیپٹل اسمارٹ سٹی کے بارے میں تھا. بہت سارے سوالات تھے، ان کے جوابات جس طرح عمر ملک صاحب نے ایک بہترین انداز میں دیے. میں اپنی ساری کمیونٹی کو کہوں گا کہ وہ اپنی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اپنا حصہ ڈالیں. جس طرح آپ لاہور اسمارٹ سٹی کو کر رہے ہیں، اس طرح باقی DHA کو بھی کر رہے ہیں، باقی سوسائٹیز کو بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو کمپیریزن ضرور کریں، ان کے بارے میں سوچیں ضرور. جو اچھا پروجیکٹ ہے، جو کلائنٹس کے لیے اچھا ہے، لائل پروجیکٹ ہے، جو ڈلیوری والا پروجیکٹ ہے، ایسا پروجیکٹس نہیں ہے کہ جو فائل زیادہ دے زمین کم ہو. تو ہم جس طرح DHA کے ایک بگ جینٹری ہے، ایک پڑھی لکھی جینٹری ہے، ہمارے پاس کلائنٹ بہت سوبر ہے. ہمارے پاس کلائنٹ وہ ایسا کلائنٹ ہے کہ جس کے پاس اپنی جمع پونجی محنت کی کمائی ہے، وہ ایک اچھی سوسائٹی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو عمر ملک صاحب کے توسل سے اور لاہور اسمارٹ سٹی کے توسل سے آپ سب دوستوں کو انوائٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ آئیں، اس کا حصہ بنیں اور کام کریں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.